بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں تحلیل سیاسی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید حسنین جعفر زیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آغا، جس طرح ہم اس پلیٹ فارم سے عوام کے لیے اور ناظرین کے لیے مختلف تجزیے سامنے لاتے رہتے ہیں، ہمارے تجزیے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہم مختلف جو حالات دنیا میں رونما ہوتے ہیں اس سے جڑے پہلوؤں کا مختلف جہتوں سے جائزہ لیتے ہیں، اور بعض ہماری جو گفتگو ہوتی ہیں وہ مبانی پر، اصول پر، پرنسپلز پر ہوتی ہے. آج بھی ہماری گفتگو حزب و تحزب کے نام سے ہے، اور یہ اصطلاح یقیناً ہمارے معاشرے کے لیے ایک نئی اصطلاح ہے، چونکہ اس سے قبل میں نے اردو معاشرے میں کبھی یہ اصطلاح نہیں سنی. تو جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ آپ حزب و تحزب پر ایک تھیسس بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے ہم آتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے تفصیلی طور پر آپ بیان فرمائیں کہ حزب و تحزب آخر کس بلا کا نام ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے، پھر اس کو کس معنی میں لیا جا سکتا ہے، اردو زبان میں ہم اس کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں. اس کو اپنے الفاظ میں بالکل آپ تفصیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ ناظرین کے لیے سوال کی چاشنی باقی نہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں ایک بار پھر ہم اپنا مدعا نظر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. پھر آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں، حزب و تحزب یہ آپ دیکھیں ظاہری جب ہم اس کا لغوی معنی کریں گے تو وہ اس میں فرق ہے حزب میں اور تحزب میں. اور حزب وہی جیسے کہتے ہیں پارٹی، انگلش میں جس کو پارٹی کہتے ہیں، اور اس کا مصدر جو پارٹر ہوتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، حصے کرنا، گروہ گروہ کرنا. صحیح. اس طرح تو وہ حزب وہ پارٹی کے معنی میں ہے. اور تحزب ہے یعنی لوگوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہونا. اگرچہ اس کو منفی جہت سے بھی دیکھا جاتا ہے زیادہ تحزب کو، لیکن یہاں ہم ایک ہی معنی میں لے رہے ہیں حزب اور تحزب کو، کیونکہ حزب وہی پارٹی اور تحزب بھی تقریباً اسی معنی میں آتا ہے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں صبر و تحمل، دونوں ایک ہی معنی میں آ جاتے ہیں. ہم فعلاً اس معنی، اگرچہ عربی میں جی جی جیسے کہا کہ اس کے معنی تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہی ہوا. آپ دیکھیں لغوی معنی میں جس طرح ہم اس کا معنی کرتے ہیں، بعض اس کو کہتے ہیں جیسے قسمت، گروہ، حصہ. حتیٰ جب جنگی جو ہوتا تھا نا، نقارے وغیرہ بچتے تھے، اس کو بھی بعض لوگ لغت میں اس معنی میں لے کر آئے. کسے، حزب کو یا تحزب کو یا دونوں کو؟ حزب کو. اچھا. یا مثلاً تشکیلات جو کہتے تھے، نظامی جس کو کہتے ہیں، جی جی تو اس قسم کے معنی میں لے کر آئے لغت میں. اسی طرح تحزب کو جیسے میں نے بتایا کہ اگرچہ اس کا منفی ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا کیا ہے، گروہ گروہ ہو جانا. صحیح. اور یعنی اپنے مفاد اور اپنے جو اہداف ہیں اس کے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یعنی مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو ہونا، حزب گرائی جس کو کہہ لیں، جی جی، اس میں وہ آ جائے. تو خیر، یعنی اس کو ہم پارٹیزم بھی کہہ سکتے ہیں. جی ہم پارٹیزم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تحزب کو جی جی. پھر آپ دیکھیں، آپ کیونکہ ترتیب سے اگر ہم چلیں اس کے لغوی معنی میں، گروہ یا جیسے دستے اردو میں بھی کہتے ہیں ہم، جی جی، اور فارسی میں بھی کہتے ہیں. تو گروہ اور دستہ، اور ایسے افراد کا اکٹھا ہونا، یا جیسے کہتے ہیں ہم مسلک افراد کا، جی جی، یا ایک ہدف کے لیے، ایک مشترک ہدف کے لیے اکٹھا ہونے کو بھی حزب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حزب اسی کی جمع، پھر حزب کی جمع احزاب ہے. صحیح. احزاب میں اس میں. ٹھیک ہے، تو جیسے لشکر، جی ٹھیک ہے، اور کیا ہے گروہ، بہت سے گروہ، لشکر، یہ جمع احزاب. یعنی بنیادی طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے بالکل. حزب، اور اس کے مختلف جو معنی آپ نے ذکر کیے ہیں، زیادہ تر اس میں جو ہے یہ لوگوں کا ایک عسکری لحاظ سے اس کا معنی لیا جاتا ہے. ہاں، آپ اس کو کہہ لیں کہ زیادہ ہے وہ، اگر ہم جس طرح یعنی رائے جس طرح ہو چکا ہے، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو یہ کلی معنی ہے نا. کلی معنی، مثلا کوئی بھی جماعت،
البتہ یہ کیونکہ آپ کی بات سے بات پھر نکلے گی کہ معنی کی طرف بات کر رہے ہیں تو بعض اس پہ بھی بحث ہے کہ یہ آیا یہ جو پارٹی لفظ ہے، یہ جو حزب ہے یا تہذب ہے، کہ یہ یعنی صدر اسلام سے مراد لیتے ہیں وہ حزب جو قرآن میں ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جی جی یا وہ دوسری احزاب آیا کئی دفعہ قرآن مجید میں تو کلام خدا میں. تو اب اس پہ بھی بحث ہے کہ آیا مراد یعنی کون سی پارٹی ہے، وہ کون سی حزب، وہی ہے اسلامی، وہ حزب اللہ ہے، وہ حزب الشیطان بھی ہے. جی جی ٹھیک ہے، قرآن میں ہے نا حزب الشیطان بھی ہے. تو اس میں بھلے کیونکہ ہم ابھی لغوی معنی کر رہے ہیں تو ہم قرآن والا بھی مراد معنی لے رہے ہیں اور جدید بھی. ٹھیک ہے، اب جدید اس کو اب میں نے انشاءاللہ ہم آ رہے تھے اس طرف بھی. پھر اس کی قسمیں بھی ہیں نا حزب کی، مثلا سیاسی ہے، دینی ہے، غیر دینی ہے، مذہبی، حتی سیکولر، حتی بعض یہ چیزیں حزب یا احزاب کیا ہے سیاسی بھی ہو سکتی ہیں اور سیکولر بھی ہو سکتی ہیں، جی جی دینی بھی ہو سکتی ہیں اور سیکولر بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، مذہبی اور سیاسی بھی ہو سکتی ہیں. یہ یعنی جدا جدا بھی کر سکتے ہیں اس کا، اور یہ قسمیں ہیں اس کی. خیر، پھر اب دیکھا جائے اس کا ایک اصطلاحی معنی کہتے ہیں جس کو ہم یعنی لوگوں کا ایک کسی مشترک ہدف کی خاطر یا مقصد اس کا ہوتا ہے، اس کی خاطر جمع ہونا، ایک یہ ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جس سے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی تعریف کریں گے کہ اس میں جیسے بعض اگر سیاسی پارٹی کی تعریف کریں پھر کیا ہے اس کے اقسام کے لحاظ سے اس کی تعریفیں بھی مختلف ہوتی جائیں گی. اگر مذہبی ہوگی تو صادر مذہبی کو بھی، دین کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. سیاسی ہوگی تو صرف سیاست کو بھی، جیسے کہ بعض پارٹیز ہوتی ہیں، بعض گروہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے اپنے مقصد کو اچیو کرتے ہیں. مثلا ان کا مقصد ہوتا ہے طاقت حاصل کرنا، قدرت حاصل کرنا، سیاسی پارٹیز کا. کیونکہ وہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، وہ انتخابات کے ذریعے ہو سکتے ہیں، وہ مثلا جیسے ہمارے ہاں انتخاب ہوتے ہیں اسمبلیوں میں آنا ہے، MNAs MPs کر کے اس طریقے سے. لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت میں آنا، حکومت حاصل کرنا اور اقتدار میں رہنا. تو اس لحاظ سے اس کا انواع کے لحاظ سے یعنی کیا ہے اقسام کے لحاظ سے ہم اس کی وہ تعریف دیکھیں گے. تو کلی ایک بات ہوگی لغوی اور اصطلاحی. لغوی وہی گروہ ہونا، لوگوں کا کیا ہے ایک مشترک ہدف کی خاطر اکٹھے ہونا، یا کیا ہے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جی ان کے ساتھ ملنا اور ان کے مطابق ان کے آراء کے مطابق یعنی ان کے ساتھ رہنا اور ایک خاص مقصد کے لیے اس کی طرف بڑھنا، مثلا اس کو کہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھا جائے اس کو تعریف آپ کہیں گے کہ حزب سیاسی کی مختلف تعریف کی گئی ہیں، جس طرح سے میں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ ایک ادارہ، ایسا ادارہ کہ جو کیا ہے مشتمل ہو کس پر؟ لوگوں پر، مختلف قسم لوگوں پر، کہ جن کا ہدف اور مقصد ایک ہو، اور وہ اس مقصد کو کیا پانے کے لیے کوشش کریں. وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، وہ طاقت کے ذریعے بھی، وہ انتخابات کے ذریعے بھی، وہ پارلیمنٹ میں رہ کے، وہ MNAs MPs بن کے، اور اس طرح یہ ایک سیاسی تعریف. اگرچہ پھر اس کی مغربی، کیونکہ وقت یہ بہت موضوع وسیع ہے جی جی، اور اس کی یعنی اگر اس کے لیے وقت چاہیے، ہم اپنے محدود وقت کے لحاظ سے اس کی یعنی منتخب شدہ تعریفیں کرتے ہیں. مثلا یورپین جو مثلا مفکرین، انہوں نے بھی مثلا اس کی تعریف کی ہے حزب سیاسی کہ مثلا ہے. مثلا مورس ڈاؤجر، اس نے کہا کہ حزب جو یا احزاب میں ہونا وہ ہے ایسا سیاسی ادارے ہیں کہ جن کا ہدف ہے قدرت حاصل کرنا. صرف ان کا کہ مستقیم یا کہہ لیں کہ براہ راست ہدف ہے کہ وہ قدرت کو حاصل کریں، یعنی حکومت بنائیں، جیسے طاقت میں رہیں. اور وہ مختلف قسم کے حاصل ہو سکتے ہیں. انتخابات میں اپنے نمائندے جو ہوتے ہیں یعنی وہ چننا، پھر وزراء
وہ جو سسٹم ایک ہے پارلیمانی سسٹم کہہ لیں وہ، تو وہ وہی جو آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اصل حکومت اور دولت اور کیا ہے سلطنت حاصل کرنا ہے. یہ کس نے کہا؟ ڈاؤڈجر نے. اور گیٹل وہ کہتا ہے کہ حزب سیاسی ایک ایسا گروہ ہے کہ جو شہریوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک منظم گروہ ہوتا ہے کو کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سازمان یافتہ، ایک اصطلاح ہے فارسی میں بھی ظاہر ہے کہ تنظیمی شکل ہوتی ہے اس کی، تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے. ہاں منظم، وہ ایک جو منظم طریقے سے اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. مثلا ایک سربراہ ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے اس کے ذیلی سربراہان ہوتے ہیں، یعنی پوری ایک تنظیم سازی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں تک اپنا پیغام بھی پہنچاتا ہے اور اپنے سیاسی اہداف کی خاطر وہ تحرک ایجاد کرتے ہیں، جس کو آج کل خیر اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم حزب و تہذب پر ہی رہیں. میں ایک دم پاکستان میں جو سیاسی ابحاث ہیں وہ داخل وہ ہونے ان شاء اللہ اس کے جو ایسا ایسا آگے جب آئیں گے وہ سوالات بھی آپ کے ذہن میں. تو خیر یہ جو یورپین نے کی ہے اس کی تعریف کی ہے حزب کی، تو وہ ایک پھر مثلا گیٹل اس نے اس آپ کے سامنے میں نے ظاہر بیان کیا ہے. اس کے بعد لیکوک اس نے بھی ایک تعریف کی ہے، تقریباً ملتی جلتی ہیں. یعنی اس میں بھی کہہ کہ حزب سیاسی جو ہے وہ لوگوں کا، شہریوں کا کیا ہے ایک منظم گروہ ہے، ٹھیک ہے، مجموعہ ہے جو کیا ہے ایک واحد سیاسی جو عمل کہہ لیں بعنوان ایک کیا کہہ لیں وہی تشکل جس کو کہہ لیں گروہ کہہ لیں یا سیاسی گروہ، تو وہ جو ان کا سب کا عمل ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. یعنی ٹھیک ہے، اور ان کے نظریات آراء وہ مشترک ہوتے ہیں، اور یہ عمومی مسائل کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ کیا ہے مثلا لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکیں. اگر میں اس کو کھولوں، اور اس میں یہ کہ حق کے رائے بھی جو اس میں مثلا کیا کہتے ہیں مطرح ہے، اور اس میں یعنی کہ مین چیز وہی ہے کہ حکومت حاصل کی جائے. یہ بھی یہ کہتا ہے. اچھا یہاں پہ نا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی، جو ہماری زبان ہے اردو، یہ مختلف زبانوں کا جو ہے مجموعہ ہے، اور ہماری جو لینگویج ہے اس میں بہت زیادہ جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان کے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہی جب حزب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ یہ لفظ تھوڑا سا منفی سائڈ پہ چلا گیا، یا جب بھی کوئی شخص اس لفظ کی ادائیگی کرتا ہے حزب کی، مثلا حزب، تو ایسا ایٹماسفیئر بنا دیا گیا ہے یا ایسا وہاں پہ رائج ہو چکا ہے کہ فوراً نیگیٹو وائبز جو ہوتی ہیں نا انسانی ذہن میں داخل ہوتی ہیں کہ حزب کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. حالانکہ ہم عرب دنیا میں دیکھتے ہیں یہ ورڈ سمپل ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. مثلا جس طرح ایک زمانے میں جب مختلف عرب ممالک میں بعض پارٹی تھی اس کو حزب بعض کہا جاتا تھا، اور ہمارے ہاں اس کا ترجمہ جو تھا بعض پارٹی کے نام سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آج کل جس طرح حزب اللہ کا بھی نام سنتے ہیں دیکھتے ہیں، قرآنک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک جماعت ہے، ان کا ایک اپنا مطمع نظر ہے، وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، ان کے اہداف ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، کسی کے ساتھ خاص نہیں کر رہا، سمپل حزب کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو فوراً جو ہمارے معاشرے کے افراد ہیں ان کے ذہن میں منفی معنی کیوں آتا ہے؟ یہاں پہ کس کی غلطی ہے؟ اچھا سوال ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے سوال، اور ذہنوں میں بھی ہے لوگوں کے. جی جی دیکھیں، اگر ایک ظاہر امام خمینی کا ایک جملہ ہے یا شہید مدرس جی افغانی ان کا ایک ہے نا، ایک شہید مدرس ایک کو جو ایرانی ہاں صحیح میں ان کا ہے. جی تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست ماں عین دیانت ماست، جی و دیانت ماں عین سیاست ماست. یعنی کیا کہتے ہیں؟ دین اور سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ پھر پیچھے صدر اسلام چلے، اس سے پہلے بھی انبیاء نے سیاست کی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، معصومین نے سیاست کی ہے، ائمہ کی
اب کتابیں لکھی گئی ہیں ائمہ کی سیاسی زندگی، اور مرزا عسکری اور ان کے دیکھیں ہیں، اور لوگوں نے ماننے والے نہیں مانتے، لیکن بہرحال تاریخ تو ہے، انبیاء نے سیاست کی ہے، حکومت کی ہے، پھر نظام کچھ ہے. یہ جو آج کل وہ جو آپ کا ایک سوال ہے، ہاں جی جی کلام آپ کا جو یہ سوال ہے کہ منفی بار اس منفی اس میں کیوں لیا جاتا ہے، منفی جیسے ہی نام آتا ہے سیاست کا تو منفی، اس کا ایک ایلیمنٹ جو سب سے بڑا ایلیمنٹ اور امپورٹنٹ جو ہے نا ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ خود ہمارے لوگوں نے، جی سیاست دانوں نے کہہ لیں، اس لفظ کو خراب کر دیا. کلی بات کر رہا ہوں یعنی. تو اس لیے جب بھی سیاست، جیسے ابھی اگر میں ایک مثال کے ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ابھی جیسے ہمارا کہ یہ کوئی پروگرام دیکھیں کہ یہ سیاست پہ بات کر رہی ہے، امامے کے ساتھ سیاست میں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا تو نمازیں پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، یہ کام ہے. یہ سیاست پہ کام کر رہا ہے، وہی منفی جو آپ کے ہے نا. حالانکہ وہ بندے خدا یہ تو سیاست وہ ہے جو اسلام میں ہے، جو انبیاء نے کی ہے سیاست، جو رسول نے کی ہے، جو معصومین نے کی ہے، جو ائمہ نے کی ہے سیاست، جو اولیاء خدا نے کی ہے سیاست. تو یہ وہ سیاست ہے. اس کا میرے خیال میں تبلیغ، کیونکہ جسے کہتے ہیں برین واشنگ ہوئی ہے لوگوں کی، یا صحیح پہنچایا نہیں گیا مدعا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ بھی جو ہے وہ میڈیا وار کی بھینٹ چڑھ گیا. دیکھ لینا، یہ جو تبلیغ کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ اس کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا لوگوں کے سامنے. ورنہ یہ تو وہی ہے کہ جس طرح کہا گیا کہ ہماری سیاست ہمارا دین ہے، اور دین اور سیاست جدا نہیں ہے، ایک ہے. ورنہ تو کیا ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس لیے کہ دین بہت سیاست، اگر آپ اس کو مجھے تھوڑی سی فرصت دیں تو اگر میں خود ائمہ کی جنگوں میں، رسول کی کیا جنگوں میں کیا سیاست نہیں تھی؟ جو تدبیر، سیاست یعنی وہی تدبیر کرنا نا، حکمت ہے، ادارت ہے، حکومت کرنا ہے، ماموریت کرنا ہے، ذمہ داری سنبھالنا ہے. جی جی. اصل دیکھیں پہلے لوگوں کو تو سیاست کے لوگوں، اچھا مزے کی بات، یہ سیاست بھی میرے خیال سے عربی زبان کا لفظ ہے، ساسا یا سوسو سے ہے. ایسے اسی سے قرآن. جی جی جی. اور اس میں نہج البلاغہ میں جو امام کہتے ہیں، خیر یہ کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا حزب تہذب پہ ہے، ہم اس طرف تھوڑا سا حزب و تہذب کے حوالے سے ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. اب چونکہ موضوع کھل رہا ہے آہستہ آہستہ، تو مختلف جو اس سے متعلق اور مربوط سوالات ہیں وہ ذہن میں جنم لے رہے ہیں. ایک تو یہ جو ابھی نظر آپ نے ارشاد فرمائی ہے، کیا علمی دنیا میں اس کے علاوہ بھی کوئی نظر پائی جاتی ہے؟ یعنی ایک تو یہ نظر ہے کہ حزب و تہذب، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل مترادف الفاظ لے لیں، یا ان کا معنی ایک دوسرے کے مترادف نہ بھی ہو تو ان کا معنی ایک دوسرے کے نزدیک ہے، تھوڑا سا ملتا ہے. ٹھیک ہے، آیا علمی دنیا میں ایسی بھی نظر پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ حزب و تہذب کو ایک دوسرے کی ضد یا متضاد یا ایک دوسرے کے الٹ یا برعکس تصور کیا جاتا ہے؟ آیا ایسی بھی نظر ہے؟ نہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا لغوی معنی میں، اگر صرف لغوی اور عربی معنی میں اگر اس کو دیکھا جائے جی جی، تو حزب کا معنی وہی پارٹی ہے، اور تہذب کا معنی یعنی منفی ہے. یعنی وہ اگر دیکھا جائے جیسے آپ کریں اپوزٹ ہے، بالکل اس کا ضد ہے. تہذب یعنی گروہ ہونا، تفرقہ یعنی جس طرح کہہ لیں تہذب کو. یہاں پہ اب مثلا جو پارٹی بنتی ہے، وہ پارٹی ایک بن گئی، پھر دوسری بن گئی، پھر تیسری بن گئی، تو وہ احزاب ہی ہیں نا، یعنی حزب بھی ہیں. وہ تہذب کیسے ہو جائے گا پارٹی؟ اچھا سوال ہے یہ بھی. دیکھیں یہی ہے نا کہ دو نظریں ہیں. جی جی. خود حزب میں بھی جب ہم، خیر یہ بات آ چکی ہے تو اس کو ہم بیان کرتے چلیں کہ جب حزب کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نظریں ہیں، دو نظریں. مثلا ایک نظر یہ ہے کہ حزب جو ہے کیا وہ مثبت اس کے وہ ہے، صحیح. مثلا کیوں اس کے جو فعالیت کی دیکھا جائے، اس کے کام ہیں مثلا جو ہے اس پہ کو فوکس کر کے ان کو دیکھیں تو مثلا مثبت نظر دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں نا یہ حزب بھی اس کا باعث بنتے، جب وہ تہذب بھی دیکھیں نا اس معنی میں کہ نا یہ حزب جو ہے نا یہ تفرقے کا باعث بنتی ہے. یہی جو آپ نے صرف اشارہ کیا، آج میں حزب بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک میرے مقابلے میں رقابت میں آپ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے، آپ اگر رقابت ہو، رقابت کس معنی میں؟ مخالفت ہو، مخالفت کے معنی میں رقابت. اگر دیکھیں سبق و بالخیرات والے میں تو ہے مثلا ہزاروں دسیوں تنظیمیں بن جائیں، 10 حزب بن جائیں، احزاب بن جائیں، لیکن اگر ان کا مقصد ایک ہی ہو، الہی ہو، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نیکی کاموں میں سبقت لینی ہے، ٹھیک ہے، بنائے جتنے مرضی گروہ بنائے. لیکن اگر ہاں ایک دوسرے کے
مقابلے میں، ایک دوسرے کے کھینچا تانی میں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے وہ جو ضد جس کو کہتے ہیں خلاف، وہ کام کرنا ہے، تو پھر اس کو وہی تفرقہ اور وہی پھر تہذب اس معنوں میں بھی لیا ہے، میں نے لغوی معنوں میں کیا تھا، لیکن چونکہ ہم نے جس کا آپ نے تھیسس کی طرف اشارہ بھی کیا، تو حزب و تہذب کو ایک ہی معنی میں لیا ہے کہ وہی پارٹی مراد ہے۔ تہذب میں میرے خیال سے وہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو مثلا اکیلے لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ والی پارٹی بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، تو کیا یعنی حزب میں آ جاتی ہے پارٹی، لیکن تہذب میرے خیال سے اس معاملے میں جدا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں یا 3 بھی، ایسا ہی ہے؟ نہیں، مراد دیکھیں تہذب سے مراد جیسے کہا کہ وہی اس کا آپ کو لغوی میں نے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کا گروہ ہونا، بالآخر اس میں ایک فرد تو واحد، اور یعنی جس کا اجتماع، جمعیت، اور اس کے اپوزٹ ہے نا واحد، تو واحد فرد ہوگا، وہ پھر جیسے عامر اور کیا ہے ڈکٹیٹر، اور اس طرف اگر اس کا پھر اسی سینس سے بات کریں، اگر جیسے بات بھی کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ اور اس طرف، ہاں تو خیر، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ محتاط جواب دینا چاہیں تو آپ کے اینڈ پہ نہیں، انشاءاللہ کہ جو بہرحال ہم نظری ہوتی نا، لوگ تو جو اپنے رائے ہوتے ہیں، معصوم کوئی نہیں ہوتا اس میں، تو اس طرح ہے کہ وہ شخصی رائے بن جاتی ہے، پھر شخصی رائے، تو شخص جب آ جاتا ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہے، جماعت کے مخالف ہو جاتا ہے، مثلا جماعت کیا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ فرد، مثلا ایک تو واحد ہی ہے نا، تو وہ پھر اس سے نکل، وہ جماعت نہ بھی ہے تو ٹولیاں، مثلا ٹولیوں میں بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا، ٹولیاں، گروہ ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک سے تو زیادہ ہوں گے نا، بالکل، ایک تو پھر وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف یا یہ واحد اور اس کی طرف ہوگا اشارہ، جو آپ میرے خیال میں جو میں سمجھ رہا ہوں کہنا چاہ رہے ہیں، کہ بہرحال 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا گروہ مل کے پارٹی، اور پھر اس میں اور شامل ہوتے رہتے ہیں گروہ، وہ مشترک ہدف کے لیے اور اہداف کے لیے، مقصد کے لیے، چاہے وہ اس کا طاقت حاصل کرنا ہو، حکومت حاصل کرنا ہو، اس کو آپ ہم پارٹی اور حزب اور تہذب کہیں گے، مثلا جو ایک اچھا، عالم اسلام کے 2 بازو، شیعہ اور سنی، اب اہل تشیع جو ہیں وہ حزب و تہذب کے بارے میں کیا نگاہ رکھتے ہیں؟ اس بارے میں جو ہمارے جو مفکرین ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں اور نظریہ پرداز، انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ذرا اس کی طرف روشنی ڈالیں۔ ہاں، یہاں پہ بھی اچھا سوال ہے کہ شیعہ علماء، مفکرین، اسکالرز اور اہل سنت اسکالرز کے نزدیک حزب اور اس کی کیا تعریف ہے، یعنی یہ اس میں بھی 2 ہر، اگر میں یوں کہوں کہ ہر مکتب میں، علماء میں، اس میں بھی 2 نظریں ہیں، یعنی دونوں کی، یعنی علماء شیعہ اور علماء اہل سنت میں بھی، وہ کیا ہے، مثلا ایک موافق ہے اور ایک مخالف، یعنی ایک تو نظر آ جاتی ہے، ابھی یہیں سے ڈیوائڈ کر کے چلتے ہیں نا، حزب تہذب ٹاپک ہے، اس پہ ایک نظر اہل تشیع کی ہے، ایک اہل تسنن کی، پھر اہل تشیع میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، بالکل ایسے ہی، کہ وہ ایک حمایت میں حامی ہے اور ایک مخالفت میں، وہ اسی طرح اہل سنت میں بھی 2 گروہ ہیں، 2 نظریں ہیں، ایک حامی ہے، ایک مخالف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مثلا اگر ابتدائی طور پہ ہم اگرچہ اس طرح بیان کریں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابتدائی طور پہ مخالف تھے تنظیموں کے، احزاب کے، حزب کے، آپ نے کہا نا شیعہ علماء، تو بالآخر جو مشہور ہستیاں ہیں، مشہور نام ہیں، جن کو لوگ تمام مکاتب کے لوگ جانتے ہیں، بالآخر جنہوں نے تعارف کے محتاج نظریہ تولید کیا ہے، آئیڈیالوجی لائے ہیں، ارے خالق ہیں، بالکل ایسے اختراع کیا جس کو کہتے ہیں، موجد ہیں، وہ ان کی ہم ان کی بات کرتے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، اگر آج کے دور کی بات کریں تو اس سے پھر ہماری مراد یہ ہوئی، پھر دونوں کو پھر اس میں اس کی بات کرتے ہیں کہ کون موافق ہے اور کون۔ تو ابتدا میں امام، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ امام جو ہے نا خلاف ہیں حزب کے، احزاب کے، پارٹی بازی کے یا تہذب کے، جس طرح کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو دیکھیں، میری خود نظر یہ ہے، میرے اپنی تحقیق اور مطالعے کے مطابق، کہ امام اس وقت، جس وقت مخالفت کی تھی امام نے، یا ان کی بعض آپ کے بیانات سے
یا آپ کی آراء سے اس وقت لوگ یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ خلاف ہیں، اس وقت جو نا حالت ایسی تھی معاشرے کی. مثلا اگر تنظیمیں تھیں تو وہ مثلا اگر شاہ یا شاہ کا دور تھا اس کی بات کریں تو اس میں وہ مثلا اختلافات اور مفاد پرست، ٹھیک ہے، اس قسم کے ان کے اہداف تھے. طاقت حاصل کرنا، چاہے زور سے، چاہے شہری یا غیر شہری، جائز و ناجائز طریقے سے مثلا. تو امام راحل کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر آپ بیانات دیکھیں اس دور کے تو اس سے واقعی ایسا لگتا ہے کہ امام حزب و تہذب کے خلاف تھے، ظاہر ایسا لگتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ امام نے ایک دفعہ وہی کیا ہے حزب مستضعفین کے بارے میں کیا کہا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرے جیسے تہذب کے معنی میں ہم نے لیا کہ ایک گروہ ادھر ہو، ادھر گروہ اور گروہ اور وہ تفرقہ پھیلا رہا ہو، یہ نہیں چاہیے، بلکہ حزب مستضعفین بننی چاہیے، پوری دنیا کے لوگ اس میں شامل ہو. بلکہ ایک طرح کا فتویٰ صادر کیا امام نے کہ یہ واجب ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اس حزب مستضعفین میں شامل ہو اور یہ مسئلہ استکبار کو شکست دیں. مستضعفین سے مراد کمزور لوگ، ضعیف لوگ، محروم طبقہ، مثلا مظلوم جو ہیں جن پہ ظلم کیا جا رہا ہو، کہ یہ لوگ اس میں شامل ہوئے. دیکھیں اب حزب چاہتے تھے، بلکہ امام اور حضرت مولانا مودودی جی ان کی نظر اس سلسلے میں ایک ہی ہے. وہ یعنی اگر ایک، لیکن ان کو ہم اہل تسنن میں ڈسکس کریں گے تاکہ بات کریں گے، باتیں جو ہے نا وہ مختلط نہ ہوں آپس میں. تو اس میں مثلا وہ بعض یہ کہتے ہیں نا بس اسلامی ہی ہونی چاہیے، تو ان کی نظر یہاں سے ایک ہی ہوتی ہے، اہداف اسلامی ہونے چاہیے. تو اس لحاظ سے امام کی نظر ایک یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے امام نے وہ کہا تھا، لیکن مخالف نہیں تھے. پھر اسلامی جمہوری جو جس میں رہبر بھی اور کیا ہے وغیرہ جائی، شہید بہشتی اور یہ لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، یہ حزب جمہوری اسلامی تو یہ خود امام کے مشورے سے بنی، امام کے کہنے سے بنی. مثلا اگر وہ مخالف ہوتے تو یہ کیوں بنتی؟ مثلا تو مخالف حزب و احزاب کے مخالف امام نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے نام جو سید علی کا، سید علی خامنہئی کا رہبر معظم جو ہے، ان کا بھی ایک اپنی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ بلکہ انہوں نے دعوت دی کہ ہم کیا ہے حزب کا، اور خود حزب جمہوری اسلامی کے ایک اہم رکن تھے، اہم بلکہ ستون تھے رہبر معظم بھی. اگر یہ مخالف ہوتے تو بہر اس میں شریک نہ ہوتے. تو یہ ہیں کچھ نظریں. اور اگر آپ دیکھیں کہ شہید صدر کی نظر، شہید بہشتی کی نظر، اور دوسرے اور بھی ہیں مثلا اس لحاظ سے تو جدید علماء میں سے کہ جن کی کیا ہے نظریں وہ حزب کے لحاظ سے بہرحال حمایت میں ہیں. اور بعض بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جو مخالفت مثلا کے بیانات ہمیں ملتے ہیں. بس اگر میں کلی اس کو اس طرح کروں کہ یہ نام جو میں نے لیے تھے یہ حامی بھی ہیں اور مخالف بھی. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا؟ دو جب نہیں ہو سکتی نا، ضدین، بالکل ضد ہیں دو مخالف، یعنی چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو امام بھی کیا کلیہ بھی ہے اجتماع ضدین محالن، اس طرح میرے تو ابھی ذہن میں نہیں لیکن ایک دم سے آیا. آفرین، وہ پھر منطق اور اس کی بات ہوئی تھی. تو خیر ہم یہ بات کرتے ہیں حزب کی اور اس مخالفت اور اس میں اکثر چاہے وہ شیعہ علماء ہوں، چاہے وہ اہل سنت علماء ہوں، چاہے وہ مفکرین ہوں، وہ ان کی نظر یہ ہے کہ اہداف کو دیکھا جائے گا. اگر ایک حزب، اگر ایک پارٹی، اگر ایک گروہ مثلا ہو اسلامی ہو، دینی ہو، جس کو ہم پہلے کہا تھا کس میں ہے نا، مذہبی ہو، پارٹی ہے، مثلا سیاسی بھی ہے، سیاسی مذہبی دینی سیاسی یہ دونوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اہداف کیا ہو، صحیح نہ ہو. نام تو ہے، جیسے آج کل بھی آپ کہیں گے کیسے ہوتا ہے کہ اسلامی تنظیم ایک اسلامی احزاب، دیکھیں نام کتنا اچھا ہے بعض کا، مثلا جیش العدل مثلا، وہ نام تو بہت خوبصورت ہے لیکن کام ہے بالکل کیا ہے، وہ بالکل اسلام کے مخالف ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. یا اور چیزیں مثلا اب نام کا سے اسلامی تحصیل حزب ہے لیکن کام ہدف ان کا کیا ہے، وہ بالکل اپوزٹ ہے کس کے، اسلام کے. ٹھیک ہے.
اب یہاں تمام میں کلی بات کر دوں کہ تمام شیعہ علماء، تمام اہل سنت علماء کے نزدیک کہ جو قائل ہیں حزب کے، وہ کہتے ہیں ہدف کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، اگر ہدف مخرب نہیں ہے، تخریب نہیں ہے، ضد اسلام نہیں ہے، انسانیت کے بشریت کے خلاف نہیں ہے، ولو یہ الفاظ ہیں امام کے بھی، خود امام خمینی کے میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی ہے تھیسس میں ہمارے، تو ولو وہ اسلامی نہ بھی ہوں، وہ مذہبی نہ بھی ہوں، وہ پارٹی دینی نہ بھی ہوں، لیکن اگر وہ اسلام کی سے نہیں ٹکرا رہی ہیں، اسلامی مفادات سے نہیں ٹکرا رہے، تو ان کو کام کی آزادی حاصل ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ہدف مہم ہے، چاہے وہ پارٹیز کوئی بھی ہو، اسلامی ہو، دینی ہو، غیری ہو، سیاسی ہو. اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں جن میں جو ازمز ہیں، مثلا سیکولر ہے، لبرل ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر تو اسلام سے ٹکراتے ہی نہیں ہیں. شاید ہمارا خیال ایسا ہے، نہیں اگر خیال نہیں ٹکراتا، دیکھیں وہ اگر کلیہ اس کو لے لیں، جی نہیں ٹکراتا تو ٹھیک ہے، انہیں آزادی ہے. امام کے نزدیک بھی مثلا اور جتنے بھی مفکرین ہیں ان کے تو نزدیک پھر ان لوگوں لیکن جہاں ٹکرار ہے، جہاں مثلا آپ کیسے کہتے ہیں کہ لبرلزم اسلام سے نہیں ٹکرا رہا، بالکل ٹکرار ہے. اسلام نے، اب دیکھیں پھر وہ موضوع باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، چھوڑ دیں اس کے اوپر الگ سے ہم پروگرام رکھیں یعنی گے. یہ ہے کہ ایک میں کلی بات آپ کے اس بات کا جواب دیتا چلوں کہ اسلام نے بس ریسٹرکشن دی، محدودیت، جس کو کہہ لینا چارچوب ہے، فارمولاز ہیں، ایک پلاٹ ہے کہ اس کے اندر آپ زندگی کر رہے ہیں مثلاً. لیکن لبرلزم اس کے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی یہاں ہے نہیں. مثلا اگر آپ نے جو کہا، اس کی میں مثال دے رہا ہوں، اگر ایسا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اسلام کو مخرب نہیں کر رہے ہیں، تخریب نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. یعنی ساتھ میں اگر ہے، اگر بشرط ہے و شروط ہے، جی جی تو ٹھیک ہو یہ گیا، ورنہ تو ٹھیک. اور خلاف کریں تو مشروعیت نہیں ہے. وہی بات ابھی آ جائے گی اس کے بعد. یہ جن بزرگان کے آپ نے نام لی، ان کے علاوہ بھی اور کسی نے اس اصطلاح پر نظر پیش کی ہے اہل تشیع میں سے؟ ہے نا، میں نے اور ہے جیسے آغا طالقانی ہیں، جی 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 اور جیسے ہمارے مؤثر اس کے ہیں، اور مختلف لوگ ہیں. شہید بہشتی کی خود کتابیں ہیں بہت زیادہ تشکلات و تشکیلات کے حوالے سے. اہل تسنن کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے دیکھا ایک کلیہ، ایک قاعدہ آپ کو ایک پورا بتا دے. پہلے ابتدا میں بتایا تھا کہ میں ناظرین کے لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی نا بات ہلکی سی کھلے، تاکہ لوگ اس موضوع پر بھی جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں، بات چیت کریں، وہ جانیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، لوگوں میں یہ بحثیں عام ہوں، ایک علمی ماحول بنے ذرا، اس لیے ذرا. بالکل. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ چاہے وہ علماء شیعہ ہوں، ممکن ہے لوگ اسی کے اوپر نقد کریں، لیکن اس کا بھی جو مثبت پہلو وہ یہ ہوگا کہ کم از کم لوگ اس کو پڑھیں گے تو صحیح. جی میں بھی آپ کو کچھ کی نظریں بتاتا ہوں جی جی کہ جو مثلا اہل سنت علماء بھی کہ جو اس کے کس کے حزب کے موافق تھے، اور ان کی نظریں ہیں، حتی مبانی پہ بھی نظریں ہیں، اور صادر ہے کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ وہ مثلا کیا ہے، ایک تو اس میں شیعہ علماء سے مثلا میں آپ کو بیان کیا، امام خمینی، سید علی خامنائی، شہید بہشتی، باقر الصدر، اور کیا ہے مثلا شہید باقر الصدر کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں اگر حزبوں کے اگر ہم نام لیں، اس میں سے تحریکیں ہیں، تشکلہ ہیں، تو ان سے یہ شہری موانع نہیں ہے ان کو بنانے کے لیے. شہید صدر کہتے ہیں صحیح، ٹھیک ہے، درست سے کہتے ہیں کہ ہم حزب اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور مثلا اسلام کے دوست، اسلام کو دوست رکھتے ہیں، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، تمام عمل میں اہم ہے دعوت. جی ہاں، وہ اسی لیے ان کی تحریک کا نام بھی تو دعوت تھا نا. جی جی ٹھیک ہے، مثلا وہ دعوت کو اس میں اب یہ دعویٰ بھی ہمارے ہاں حالانکہ سمپل سا معنی ہے اس کا کیا ہے، دعوت، الدعوہ. جی جی وہ پھر خیر ہم اس میں نہیں، الفاظ میں نہیں الجھتے یا وہ نظروں میں نہیں الجھتے. مراد یہ کہ ہم، آپ نے کہا تھا نا کہ شیعہ علماء کی نظریں اور اہل سنت علماء کی نظر، تو اس میں سے ایک شہید صدر باقر صدر کا ایک بڑا نام ہے، شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ.
واقعی اب وہ اس پہ کہتے کہ ہم جو نا ہمارا عمل دعوت ہے اور ہم خود دعوت دینے والے ہیں. صحیح. وہ اس کو اسی جب دعوت دیں گے لوگوں کو اس کی طرف تو وہ ایک صاحب ایک کیا حزب بنے گے نا پارٹی. بالکل بالآخر لوگ یہ اور نظر بھی ہم میں جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے دعوت دینا اس کو بھی وہ اپنے اسی پیراہے میں لے آتے ہیں کہ جب ہم لیں گے صاحب ذرا تشکل ہوگا ایک حزب ہوگا ایک گروہ ہوگا تو زیادہ مؤثر طریقے سے کیا ہے بالکل ایسے ہی دعوت دے سکیں گے. تو وہ کیا ہے اس کے قائل تھے. یہ جیسے شہید بہشتی ٹھیک ہے اس کی بھی وہی تعریف کرتے ہیں حزب کی کہ وہ لوگوں کا اکٹھا ہونا وہی جو کہنے تنظیمی ڈھانچے کے تحت مسئلہ. ہاں تشکل کیونکہ ایک لفظ تھوڑا سا شاید ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے تو وہ اسی یعنی ایک اجتماع لوگوں کا ٹھیک ہے نا یہ ہونا. اور حتیٰ وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک نظام اجتماعی اقتصادی حتیٰ معنوی کے بھی متقن تھے کہ اجتماع جو ہو. اچھا چلتے چلتے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کا جواب دیں وگرنہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں تفرقہ پھیلانے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ ایک دوسرے سے جو ہیں وہ متنافر ہوں. یہ جو آج کل ہم بہت ساری مذہبی تحریکوں کو دیکھتے ہیں جو مثلا ابھی پچھلے دنوں بھی ایک تحریک اٹھی ہوئی تھی انہوں نے القدس کی محبت میں مارچ بھی کیا اور پورے مارچ میں شاید بہت کم میں نے سنا ایسے سننے میں ہی نہیں آیا کہ کہیں انہوں نے فلسطین کا نام بھی لیا ہو. شاید اب اس کے بعد وہ دکھانا شروع کر دیں کہ جناب دیکھیں ہم نے فلسطین کا نام لیے. تو یہ حزب و تہذب کی مثال ہو سکتی؟ دیکھیں پارٹی تو ہے نا اگر آپ اس کے لغوی معنی میں یا اصطلاحی معنی میں لے پارٹی تو ہے لیکن ہدف اگر ہم ان کا دیکھیں وہی جو آپ نے تعریف کی اس سینس میں نہیں. دیکھیں اب ان کے نزدیک تو ہدف ان کا کیا ہے یعنی ان کے نزدیک نہیں ہم یہاں پہ کسی کو وہ نہیں کرنے بیٹھے غلط یا صحیح ثابت لیکن صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا یہ معنی مفہوم اس کا نا لوگوں کے ذہنوں میں ذرا کھلے. مثال سے جب بندہ بات کرتا تو آسانی ہوتی بات سمجھنے میں. دیکھیں ہم قضاوت کرنا نہ ہمارا کوئی ہدف ہے نہ کوئی مقصد ہے کسی اور ہمارا کام بھی نہیں صحیح ہے. وہ جو کرتے ہیں وہ سب سے بہتر تو عوام ہوتی ہے نا وہ دیکھ کے کام آپ کے سارے اگر وہی پھر ہدف کی طرف آ جائے اگر آپ کے کام اسلامی ہیں آپ کے کام الہی ہیں تو آپ کیا ہے آپ کی مشروعیت ہے جائز ہے. اگر آپ کے کام جو ہے مخرب ہیں تخریب ہیں تو پھر آپ کیا ہے وہی پھر آپ کیا ہے یعنی اسلامی نہیں ہے کیونکہ آپ غیر مشروعی ہے غیر قانونی ہے ناجائز ہے. تو بہرحال بات چیزیں ہوتی ہیں کہ اسلامی شعار بلند کرنا جیسے جی ظاہری طور پہ اسلام کا نام لینا مثلا بعض منافق بھی ہے نا بعض لوگ میں کلی بات کر رہا ہوں ہے نا مثلا منافق کے علل اعلان ہے داعش ہے ٹی ٹی پی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے اب خطے کا امن بھی انہوں نے تباہ کیا ہوا اور ہمارے ملک کا امن بھی اسلامی اور وہ لیکن کیا منافقت سے بھرے پڑے ہیں منافقت جو ناحق لوگوں کو شہید کر دینا اس کے علاوہ یہ سارے بہرحال یہ چیزیں ہیں. وہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ بعض اسلامی بھی ہو سکتے ہیں بعض نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلامی نامشروع تو بھائی اسلامی نامشروع ہے نا یہی ہے بالکل بعض چیزوں کا آپ نے نام لیا نام اسلام کے نام پہ بالکل ایسے ہی سب انہوں نے جو جرم بھی ہو سکتا تھا نا وہ انہوں نے انجام دیے مثلا. تو اس لحاظ سے مثلا دیکھا جائے تو یہی تقسیم کی جا سکتی ہے جی اور یعنی ان پہ بھی اب دیکھیں کام ان کے ہدف دیکھیں اگر واقعی ہدف ہمیں ناموں سے مثلا کہتے ہیں ناموں سے تو غرض نہیں ہے نا اس لیے ہدف امام خمینی نے بھی یہ کہا تھا اور باقی جو ہے مفکرین اسلامک اور خصوصاً علماء شیعہ اور علماء اہل سنت بھی تو انہوں نے بھی ان کی بھی یہ نظر ہے کہ اگر اسلام کے مطابق الہی اہداف ہیں ان کے اسلام مثلا وہ تو کیا ہے پھر وہ حق مشروط ہیں ان کا جائز ہے وَإِلَّا جائز نہیں ہے. تخریب ہو مثلا آپ اسلام کا نعرہ لے کے یہی مثلا میں کلی بات کر رہا ہوں میں کسی طرف آپ نے اشارہ کیا میں اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا کسی کو مستاق نہیں بنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ فلسطین کا غزہ کے مظلوم لوگوں کے نام لے کے بھی نکلتے ہیں اگر مثلا شعار ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس لیے کہ غزہ کی حمایت میں اور اس میں اور آپ مثلا پیٹرول پمپ لوگوں کے جلا رہے ہیں لوگوں کے گھر جلا رہے ہیں لوگوں کی مثلا دکانیں جلا رہے ہیں گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں دوسرا مثلا ان کی ارے مال و اموال کو نقصان پہنچا رہے ہو تو یہ کون سا اسلام ہے
دیکھیں غزہ میں وہ ہے، آپ غزہ کا شعار بلند کی حمایت لوگوں کو، حکمرانوں کو اس بات پہ فورس کریں کہ وہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ، بڑی لیول پہ کانفرنسز کریں، فورس مجبور کریں، لوگوں کو جگائیں، اپنے حکومتی پلیٹ فارمز پر آئیں تاکہ کے کام کریں کہ دونوں مقابل آ کے، اور بلکہ وہ یعنی جیسا کہتے ہیں ہم جلدی پہ تیل کا کام کریں. خیر یہ موضوع نہیں ہے، تو یہ پارٹی سے آپ کے سوال کا جواب تھا، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کے احترام میں جتنا جواب دینا چاہیے آپ نے بزرگی فرمائی ہے. جی جی. اسی طرح آپ نے جو سوال کی طرف آتے ہیں ہم تو بس اس کو وائنڈ اپ ہی کرتے ہیں، صرف یہ 2-4 جو آئیڈیاز ہیں ان پہ ڈسکس کر کے پھر ہم ٹھیک ہے سمیٹتے ہیں بحث کو. جی اب دیکھیں جیسے محمد عبد القادر ابو فارس، ان کی ایک نظر ہے اس تنظیموں کے حوالے سے، یہ اہل تسنن میں سے، جی اہل تسنن، ہاں صحیح، ان کے صحیح. تو وہ بھی اس کے اہل تسنن میں سے جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے کسی کی نظر ہے اس کے بارے میں؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی؟ دیکھیں جو ہاں نہیں دیکھیں، ہاں ہم اب اگر ائمہ کی بات نہ کریں تو ان کے پیروکار جو ہیں نا، جی جی جی، حنفی ہیں خود، اس کا آپ دوسرے مثلا مالکی ہے، شافعی ہے، یہ سب وہی شخصیت ہے نا، کسی نہ کسی تو یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں یا حنفی ہیں، تو خود ظاہراً ابو فارس حنفی ہیں. تو یہ بھی اگرچہ یہ تھوڑا سا منفی پہ اس کو رکھتے ہیں، اچھا، کہ احزاب جو ہے نا، یعنی یہ مخالف ہیں اس کے. ہاں اگر اس کو کہا ایک نظر سے وہی مخالف ہیں کہ وہ اگر والی بات ہے کہ اگر بے شرط ہے. مثلا میں اگر اس کو آپ کے سامنے ان کی ایک نظر یہ بیان کروں، وہ کہتے ہیں یہ جو احزاب ہوتی ہے نا، یہ جامع اسلامی میں تفرقے کا باعث بنتی ہیں. اچھا. اور یہ جو نا امت کی جو نا کیا طاقت میں تضعیف کا باعث بنتی ہے. اب یہی مثلا ایک نظر ان کی ہے، یہ میں کافی مرتبہ سن بھی چکا ہوں، البتہ ان کے نہیں کسی اور بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی مختلف جو گروہ بنتے ہیں یہ اسلامی معاشرے میں چونکہ کمزور کرتے ہیں، گروہ ہو جاتے ہیں نا، لوگ بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں میں نے یہ ہے، اگر آپ دیکھیں، جی ہاں، محمد عبد القادر ابو فارس ان کی نظر ہے، ٹھیک ہے. تو اور بھی ان کی مختلف ہیں، لیکن یہ اس لحاظ سے ہے کہ ان کا منفی ایک تھوڑا سا رجحان ہے کہ جو احزاب کیونکہ تفرقے کا باعث بنتی ہیں، امت مسلمہ کی طاقت میں تضعیف کا باعث بنتی ہیں، اس لیے جائز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں. اور باقی تو پاکستان میں بھی جو آج کل ہیں مثلا لوگ اور تنظیمیں ہیں، آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی اور یہ سارے، ٹھیک ہے، یہ تو حق مشروعیت رکھتے ہیں نا. جی جی. جیسے اب ایک دید حسن البنا کی ہے، جی جی جی، اخوان المسلمین کے بانی، بالکل ایسے اس میں، ٹھیک ہے. تو ان کی کیا نظر ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا بھی سخت گیرانہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہے اصل میں یہ ویسے ہی اسی وجہ سے تو جتنے بھی اخوان المسلمین ہیں ان دوستوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ ان کا جو سوچنے کا انداز ہے تھوڑا سا سخت گیر ہے. اس لیے ان کی تعلیمات میں جو ہے نا آگے یہ حسن البنا کی جو ہے وہ سختی ظاہر ہوتی، تھوڑی سی جو مزاج کی سختی کہہ لیں یا مثلاً فہم کی سختی کہہ لیں، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے بہرحال، تو وہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے. جب انہوں نے آپ نے یہاں اس لیے آپ آگاہ ہوں گے کہ جب مصر کی جتنی بھی احزاب تھیں جب یہ آئے تو انہوں نے فاروق، اس وقت شاہ مصر تھا مثلا، اس سے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی احزاب ہیں، ان کو منعلق کر دیں. بالکل یہ کیونکہ تضعیف کا باعث بنتی ہے، اور یعنی وہی عبد القادر والی نظر ہے. ہاں مثلا ایک لیکن آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی سخت ہے، لیکن آگے جا کے وہ یقیناً یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی سارے ایک گروہ کے نیچے آ جائیں، کیونکہ اگر اس کے قائل نہ ہوتے تو خود کیوں بناتے ہیں اپنی تنظیم. میں اس لیے کہہ رہا کہ بعض دفعہ اہداف مثلا آگے آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ معتقد ہیں کہ نظام پارلیمانی کیا ہو جس پہ حاکم ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کیا کہیں گے آپ، ارادہ امت، جی جی، ٹھیک ہے، اس کا احترام کیا جائے. اب دیکھیں نا وہ آ رہے ہیں اس طرح، وہی بات ہے کہ پھر اس سے مراد ہے لوگوں کی خواہش کا احترام کیا جائے. مثلا اگر ارادہ یا اس کے ارادہ امت سے مراد امت کی جو سوچ ہے، جو ان کا مطمع نظر ہے، اس کا خیال رکھا جائے، یہی بات ہے نا. اور
تو یہ چیزیں ہیں مثلا. جی. اگر سے وہ کہتے ہیں مثلا اس چیز کو یعنی اس طرف لے آتے ہیں کہ اگر پارلیمانی نظام ہو اور وہ پارلیمان جو یہ سمجھے کہ لوگوں کی رائے یا اس سے یعنی اس کی لوگوں کے حمایت سے جی. جیسے ہمارے ایم این اے ایم پی بنتے ہیں لوگوں کی حمایت سے اگر بنے اوپر آئیں تو وہ حاکم ہو, یہ نہ کہ کسی اور کی نظر حاکم ہو, یعنی وہ آزاد ہو اپنی نظروں میں, تو پھر ٹھیک ہے. وہی مثلا عوامی مطمع نظر ہونا, مثلا کہ نمائندے جب عوام سے ہیں تو وہ عوام کی ہی خواہش کا خیال رکھیں. جی جی. تو یہ چیزیں مثلاً ہیں ایسی, اس لیے تھوڑی سی اگر تھوڑا سا تو آگے آ جائیں تو تھوڑا سا یہ پازیٹیو البتہ جاتے ہیں, یعنی مخالف کوئی بھی نہیں ہے. جی جی. ہر ایک نے نا مختلف انداز سے ایک ہی بات کو نا بیان کیا ہے, یعنی مخالفت والوں کو چھوڑ دیں, جنہوں نے حق میں بیان دیا ہے نا, جو لوگ اس کے حق میں سوچتے ہیں انہوں نے ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے. یہی ہے ظاہر ہے. یہ ویسے سید قطب کی بھی نظر تھی حمایت میں, یا یوسف قرضاوی کی بھی نظر ہیں, تو ان کی بھی کیا ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ احزاب وہ یہ دینی یا فقہی یہ اس میں مخالف نہیں ہے. جی جی. ٹھیک ہے, فقہ یا مثلا اس مخالف نہیں بلکہ احزاب ہوا ہے. تو خیر یہ چیزیں تھیں. یہ بہت راشد الغنوشی کی بھی نظر یہ ہے کہ یہ تیونس کے رہبر, اور یہ پتہ ہوگا حزب النہضہ کے نہضت, حزب النہضت اس کے کیا تھے, رہبر تھے, یہ سربراہ ہوں گے, شاید بانی بھی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت اسلامی میں احزاب تشکیل ہوں اور وہی کیا ہے سیاست میں دخیل ہوں. دیکھ رہے ہیں یہ اہم کرتے ہیں. اب دلیل اس کی کیا حالت ہے کہ کیونکہ احزاب جو ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جواب دیں ہیں, احزاب جواب دیں. ٹھیک ہے, بنا اس لیے کیا ہے ان کی تشکیل ان کے جماعت بنانے میں حائل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ کس کا تھا, راشد الغنوشی. یہ چند علماء تھے, کیونکہ وقت کم ہے اس لیے بہت تفصیل سے بھی ہم نے کوشش کی ہے اشارتاً بیان کرنے کے. انشاءاللہ پھر عمومی طور پر اگر بات کی جائے تو یہ حزب و تہذب کی جو اصطلاح ہے ہمارے معاشرے کے لیے تقریباً ایک نئی اصطلاح ہے. البتہ وہ افراد جو حوزے علمیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ یقیناً اس اصطلاح سے آگاہ بھی ہیں. البتہ جو پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں شاید ان کے لیے یہ نئی بات ہو. موضوع تھوڑا سا سخت تھا اور کوشش کی ہے کہ اپنی بات عام لوگوں تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانیال نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.